قندیل بلوچ 1 مارچ 1990 میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی اور 15 جولائی 2016 کو اسے صرف 26 سال کی عمر میں ملتان میں قتل کر دیا گیا۔ اتنی سی بات، اتنی سی کہانی اس بیچاری لڑکی کی۔ لیکن یہ اتنی سی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کی ایک جو دکھ بھرا ہمارا ایک پرابلم ہے نا، بہت پرانا، عزت کی خاطر قتل۔ اس قتل کا یہ ایک بڑا سانحہ تھا جس پر پاکستانی نہیں پوری دنیا بولی، اور برطانوی پارلیمنٹ میں تو اس پر شور برپا ہوا۔ وزیر اعظم، برطانیہ کے وزیر اعظم کو اس پہ ایک لمبا چوڑا بیان جاری کرنا پڑا۔ پاکستانی نام نہاد جمہوریت وہ تو ایسے واقعات پہ، ایسے معاملات پر بات کرتے ہی ہیں، چھوٹی موٹی اور دبا دیتے ہیں پھر، اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس پہ کمیٹی بنا رہے ہیں اور یہ کمیٹی انسانی حقوق کی کمیٹی یہ کرے گی وہ کرے گی، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قندیل بلوچ اور عمران خان کے عشق کی یہ داستان ہے جو میں آپ کو سنانے لگ رہا۔ اس داستان میں بڑے نام آتے ہیں۔ بشرا بی بی کا نام سب سے پہلے قندیل بلوچ نے لیا۔ میں آپ کو سنواؤں گا بھی۔ قندیل بلوچ کی وائس جاگ ٹی وی پر، وہ چینل اب تو بند ہو گیا، اس کا پہلے بھی نام کچھ اور تھا، پھر جاگ رکھا گیا اس کا نام، اور اس پر اس نے انٹرویو دیتے ہوئے، میزبان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ خان صاحب آج کل ایک پیرنی کے پاس جاتے ہیں، اور یہ پیرنی دم درود کرتی ہے، اور جو پتھر کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا خان صاحب نے، یہ بھی اس پیرنی نے دی ہوئی ہے، لیکن خان صاحب یہ پتھر کی انگوٹھیاں کچھ نہیں کرتی۔ اگر دیکھا جائے تو اب تک کے حالات جو ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں واقعی یہ پتھر کی انگوٹھیاں کچھ نہیں کرتی۔ یہ جادو، یہ ٹونے، یہ موکلات، یہ جنات، یہ کہانیاں، یہ دم درود شریف اور چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تو اور بات ہے، اور یہ جو ہوتا ہے دم چاڑا، یہ اور باتیں ہیں۔ سب سے پہلے قندیل بلوچ نے عمران خان اور بشرا بی بی، پنکی پیرنی کا نام بھی لیا اس نے کہ اس کا نام پنکی ہے، پنکی پیرنی ہے اس کا نام۔ میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں اس کی وائس، وہ کیا کہہ رہی ہے قندیل بلوچ اس حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آئیں گے قندیل بلوچ تھی کون۔ ایک درجن بھر بہن بھائیوں کی میں وہ چھوٹی تھی۔ غریب گھروں میں کیا ہوتا ہے، فوزیہ اس کا نام تھا جو آفیشیل نام ہے، جو اس کے آئی ڈی کارڈ پر نام تھا، لیکن وہ قندیل بلوچ کے نام سے مشہور ہوئی، پاپولر ہوئی۔ کیسے پاپولر ہوئی، یہ پہلا کویسچن ہے۔ غریب گھر کی یہ بیٹی بس ہوسٹ تھی، ایئر ہوسٹس جیسے ہوتی ہے نا، بسوں پہ بھی ہوسٹس ہیں۔ ہمارے ڈیوو پہ ہمارے ملک میں بس ہوسٹس آئی، پھر اب تقریباً تمام بسز جو ہیں، بڑی کمپنیز جو ہیں، انہوں نے گرلس رکھی ہوئی ہیں جو بس ہوسٹ کرتی ہیں، ڈرنک وغیرہ دیتی ہیں بسوں میں، اور کیئر کرتی ہیں، جو آپ کے پیسنجرز ہوتے ہیں ان کی کیئر کرتی ہیں، اور یہ بھی بس ہوسٹ تھی۔ کتنی چھوٹی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ بسوں میں لڑکیاں ہوسٹ کے طور پر رکھنا یہ ابھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کل ہی کی بات ہے۔ اور جو وہ پہلا پور، پنجابی کہتے ہیں نا پہلا پور، جو خواتین بسوں میں آئیں ان میں قندیل بلوچ شامل تھی۔ بس اڈوں پہ کیا ہوتا ہے، بس کے اندر بیٹھے ہوئے پیسنجر کس کس لہج کے، کس کس تربیت کے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو بسز کے اندر معاملات ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی لڑکیاں بیچاری یہ جو ملازمت کرتی ہیں، چھوٹی سی ملازمت ہے،
اس میں ماری بھی جاتی ہیں، تو ہمارے سامنے واقعات آئے، کئی اپنی عزتیں لٹوا بیٹھتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے یار. یہ ہمارا سماج، اس میں بھیڑیے ہیں اور طرح طرح کے بھیڑیے ہیں. خاتون کہیں بھی ہو، اس کو یہ چھوڑتے نہیں اگر کمزور ہو. اور پھر آنر کلنگ ایک اتنا بڑا المیہ ہے ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، کہ جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، جس پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. مریم نواز بھی بڑی وسیلی تھی تب، اس کے ابا کی حکومت تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں چھوڑوں گی نہیں، میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی. اور قندیل بلوچ کا جو ہے قتل، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، لیکن وہ رائے گاہ گیا. قندیل کا باپ کہہ رہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا کسی بھی صورت قندیل کے قاتلوں کو. میری بیٹی بڑی معصوم تھی، بڑی دلیر تھی، بڑی بہادر تھی، اس نے ہماری غربت دور کی. قندیل بلوچ سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر تھی، بہت زیادہ پاپولر. مطلب حریم شاہ یہ وہ تو یہ کل کی باتیں ہیں نا، آج کی باتیں ہیں. ایویں جو قندیل کو شہرت حاصل ہوئی سوشل میڈیا پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ اس پہ چیخ اٹھی، اس سانحہ پر. یہ سانحہ ہوتا کیسے ہے، اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتانی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان کے ساتھ قندیل بلوچ کا تعلق کیا تھا. لیکن اس ساری باتوں سے پہلے ایک شکریہ ادا کرنا ہے آپ دوستوں کا، کہ آپ کی محبتیں میرے چینل کو، مطلب ہم نے آج 28,000 سبسکرائبرز کا فگر پورا کیا، کمپلیٹ کیا. ہم 28,000 سے آگے نکل گئے الحمدللہ. آپ کی لائکنگ، آپ کے کامنٹس اور آپ کی شیئرنگ، یہی میرا ٹوٹل سرمایہ حیات ہے. اس چینل کے حوالے سے جو آپ مجھ پہ احسانات کرتے ہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتا، کسی صورت نہیں بھول سکتا. اور یہ بھی گزارش ہے کہ جو نئے دوست میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ آپ تک میں جو ہماری سیاست سے جڑی، ہمارے سماج سے جڑی جو سٹوریز آپ کے سامنے لاتا ہوں، جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آئے. یہ خاتون بس ہوسٹس تھی. بس کے اندر اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ وہی آنر والا معاملہ، اور کیا معاملہ، اور یہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے پہلی دفعہ. اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کو اپنی جان بنا لیتی ہے. بڑی بولڈ لڑکی ہے، بڑی دراچھی لڑکی، بڑی خوبصورت بھی. خوبصورتی تو ہمارے سماج کی کمزوری ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا. اور ایسی لڑکیاں جو بولڈ ہوں، جو عورت کے حقوق کی بات کرتی ہوں، جو یہ کہتی ہوں صرف اتنی بات کہ جس طرح سے مرد جیتا ہے ہماری سوسائٹی میں، عورت کیوں نہیں جی سکتی. یہ اس کا گناہ تھا. وہ ہلکی سی کوئی چھوٹی موٹی بھی پوسٹ کرتی تو وہ وائرل ہوتی. ایون کہ یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ اور ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ اتنی وائرل ہوتی کہ وہ اچھے خاصے پیسے کمانے لگ گئی. غریب گھر کی لڑکی جب اچھے پیسے کمانے لگ جاتی ہے تو اس کے شوق بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، نرالے ہوتے ہیں. ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائی صاحب نے جو قندیل بلوچ کے ساتھ پروگرام کیا، اس میں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے 5 اسٹار ہوٹلس میں جا کے ایکسرسائز کرتی ہے، جم جاتی ہے، سوئمنگ کرتی ہے. اور وہ کیسے قندیل بلوچ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک، مطلب اس کی خواہشات، عام گھروں کی لڑکیوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جب ان کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ اس پہ کتنا مسرور ہوتی ہے. سیدھی بات ہے، یہی تھی قندیل بلوچ. مبشر لقمان نے اپنے ایک ویلاگ میں بات کی تھی فراگوگی کے لاہور میں ایک کلب کی. اس کلب میں نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا، سوری، لیکن اس کلب کی باتیں بہت سنی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ نور، بشرا بی بی، فراگوگی، قندیل بلوچ، یہ سب اس کلب کی ممبرز تھیں. وہ سوسائٹی گرلز، نئی بھی پرانی بھی، بشرا بی بی اور فراگوگی تو وہ 50 کے پیٹے میں ہیں. اور قندیل بلوچ اور اداکارہ نور، کل کی باتیں، اون چودھری کی وائف، جس پہ میں نے ایک ولاگ بھی کیا ہوا ہے،
سارا اس کا بتایا ہوا ہے، کتنی شادیاں کی، کتنی فلمیں تھی اس کی، کیا کرتی تھی، کس نے کب چھوڑی اور کس نے دوبارہ اس سے شادی کر لی. یہ ساری کہانی آپ میرے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں. چند دن پہلے ہی میں نے اپلوڈ کیا. قندیل بلوچ ان کے قریب تھی، یہ بات طے ہے، اور وہ عمران خان کے گھر کے باہر جا کے بیٹھی رہتی تھی. وہاں جا کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے نا، یہ عمران خان کا ہی گھر ہے، زمان پارک. وہاں صبح سویرے چلی جاتی اور دوپہر تک وہاں ہنگامہ کرتی، اور میں نے ملنا ہے خان سے اور میں نے ملاقات کرنی ہے. کوئی بات نہیں، اس نے اتنی شادیاں کر لی تو، لیکن اب تو وہ فری ہے نا، سنگل ہے نا، اور میں نے ہر صورت ان سے ملنا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ قندیل بلوچ بلا وجہ خان کے پیچھے نہیں تھی. قندیل بلوچ سے خان صاحب پہلے بھی مل چکے تھے. پلے بوائے تو یہ بھی ہے نا خان صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے. اور دوبارہ ملنے کی خواہشات لیے قندیل بلوچ خان صاحب کے پیچھے تھیں اور چاہتی تھیں کہ وہ شادی کرے عمران خان کے ساتھ. عمران خان پہلے ان سے کتنی دفعہ ملے، کہاں ملے، اس کلب کی کیا کہانی ہے، یہ مطلب بغیر پروف کے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بندہ ہے ہمارے ملک میں، عبد القوی خان، وہ کبھی مولوی کبھی جانتے ہیں نا، مولانا کبھی، وہ جو مشہور ہوا کہ بغیر نکاح کے بھی بندھن بندھ سکتا ہے، اور یہ سجدہ نہیں ہوتا، چمی چاٹا جو ہوتا ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور وہ سجدہ کسے کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان پاک پتن میں جا کر جو سجدہ کیا عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ، اسے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سجدہ نہیں ہوتا. اور اسی نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان بشرا بی بی سے پہلے خاور مانیکا کا بیعت ہوا تھا. اچھا، یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں اس سارے ڈرامے کی، بشرا بی بی اور فرا گوگی اور عمران خان کے اس سارے ملاپ کی. پہلے بیعت ہوا عمران خان خاور مانیکا کا، اور پھر بیعت ہوا وہ بشرا بی بی کا. یہ کبھی مولانا کبھی نے، عبد القوی نے یہ انکشاف کیا تھا. یہ کون تھا مولوی کبھی؟ یہ ہماری رویت حلال کمیٹی کا ممبر تھا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ پی ٹی آئی کا علماء مشائخ ونگ کا سربراہ تھا، صدر تھا. ہوں سمجھ آئیے. اور یہ اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے مولویوں میں تو متنازع تھا ہی، عام پبلک میں بھی بہت متنازع تھا. آج کل گمسم ہے، حریم شاہ سے جب سے وہ تھپڑ کھایا ہے نا، اس کے بعد یہ گمسم ہے. اس نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا کہ قندیل جو ہے اچھی بچی ہے، اسے چاہیے مجھ سے ملے اور یہ وہ. اور جب اس نے کہا تو چند ہی دنوں کے بعد قندیل کی اور یہ مولوی کی تصویریں وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پر، اور قندیل نے اس کی ٹوپی پہنی ہوئی ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی جو سچی بات ہے. ایک ہوٹل کے کمرے میں ملاقات ہوئی اور وہاں بڑی سیلفیاں اور وہ سیلفیاں بڑی وائرل ہو گئیں. کہانی یہاں تک پہنچی کہ قندیل نے کچھ الزامات بھی مولانا پر لگائے. یہ الزامات جو تھے یہ بڑے گھنونے قسم کے تھے، دہرانا ضروری نہیں، ذہنیت جو مولوی کی تھی نا وہی بتائی اور کچھ نہیں. اس کے بعد مولانا قندیل کے ساتھ تھے. قندیل نے انٹرنیشنل میڈیا میں موجود کچھ صحافیوں کو بتایا، فون کر کے بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ ماری جا سکتی ہے. اور جب اس نے ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر کو یہ بات بتائی تو اس کے ایک ہی دن بعد وہ ماری گئی. وہ صاف کہتی تھی کہ یہ مولانا کبھی جو ہے وہ اس کی جان لینا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کا قتل ہو گیا. یہ قتل بڑا بھیانک قتل تھا. اس کو قندیل کو مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا سگا بھائی تھا. اور اس نے پہلا بیان دیتے ہوئے اقرار جرم کیا کہ ہاں میں نے قندیل کو مارا ہے، اور یہ آنر کلنگ ہے. میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بہن اس طرح سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو، اس قدر بولڈ ہو. آپ کو پتہ ہے وہ بولڈ تو تھی، اس نے مذاقاً ازراہ مذاق کہا تھا کہ اگر T20 کا یہ ٹورنامنٹ ان دنوں ہو رہا تھا، پاکستان جیت جاتا ہے
تو میں کپڑے اتار کے شاہد افریدی کے لیے ڈانس کروں گی. اچھا اس نے یہ مذاقاً بات کی تھی، جس وہ موڈ میں تھی یا جس محفل میں تھی یا جس طرح سے اس نے بات کی، لیکن اس بات کو بڑا اچھالا گیا. جیسے یہ بٹر فلائی نہیں ہوتی تتلی سی، اس طرح کی وہ لڑکی. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ زمان پارک میں عمران خان کے گھر جا کے بیٹھ جاتی تھی گھر کے گیٹ پر، اور وہاں صحافیوں کو یہ بلاتی تھی، تو جو جرنلسٹ وہاں جاتے تھے آ کے اس کی عجیب و غریب اور اس کی معصومیت پر زیادہ بات کرتے تھے کہ یار وہ معصوم جی کڑی ہے. لیکن وہ معصوم کڑی بڑی کھٹکی بعض لوگوں کو. عمران خان کے ساتھ اس کی کتنی ملاقاتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی تھی. اس کے لیے وہ سرے عام بات کرتی تھی. وہ میں نے ایک دن جیو کے ساتھ کا حوالہ بھی دیا، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہے، یہ سن لے ذرا. عمران خان کی 2 شادیاں تو ہو چکی یہ قندیل بلوچ کیا آپ ان کے ساتھ تیسری شادی کی اپنے خواہش بھائی مند کے ہیں؟ ہاتھوں ماری جی گئی بالکل، 15 2 جولائی شادیاں کی ہو رات چکی ہیں اور 2 11:30 شادیاں بجے. ٹوٹ بھی تو چکی ہیں نا. گھر اب والے یہ بھی سو تو گئے دیکھیں نا کہ تو میں اس کے کسی بھائی نے کسی قندیل کو، عورت کے جو کہ حق کے اوپر خوفزدہ ڈاکہ تھی نہیں ڈال رہی، اور سنگل ہے بیانات وہ. دے رہی تھی ہو کہ مجھے چکی ہیں، مار ہو دیا چکی جائے ہیں، گا، ان کی ابھی تو ان کی زندگی وہ میں کوئی ہے تو نہیں اپنے نا. ماں باپ کے پاس ملتان چلی گئی. محفوظ سمجھا اپنے گھر کو، محفوظ سمجھا اپنے ماں باپ کے گھر کو اپنے لیے. وہاں اس کے بھائی نے اسے نشہ آور کوئی چیز پلائی، چائے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر یا کسی بھی طرح سے، اور جب وہ بے ہوش تھی تو اس کے منہ پر تکیہ رکھ کے اس ظالم نے اس کی جان لے لی. صبح اس کے باپ کا بیان جب آیا تو ایک سنسنی تھی، ایک لرزہ تھا جو طاری ہوا پورے ملک میں کہ ہائے قندیل بلوچ کو مار دیا گیا. اس کے باپ نے اور ماں نے کہا کہ ہمارے بیٹے نے اسے مارا ہے اور ہم اسے معاف نہیں کریں گے. بعد میں خبریں یہ آئیں کہ قندیل بلوچ کے بھائی کو مولوی کبھی نے خریدا مبینہ طور پر اور اسے اس قتل پر اکسایا. عمر قید ہوا اس کا بھائی عبدالقوی خان مولوی کبھی پکڑا گیا. مولوی کبھی فرار ہوتا پکڑا گیا جھنگ کے قریب، اور اس کے بیانات کو جھوٹا قرار دیا پولیس نے رپورٹس کی بنا پر، اور کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ پکڑنے والی مشینیں ہیں نا جو وہ چلائی گئی، اور پتہ چلا کہ یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. پھر اسے عمران خان نے علماء مشائخ ونگ کی صدارت سے بھی ہٹا دیا، اور رویت ہلال کمیٹی جو ہے ہمارے ملک کی، اس کی ممبرشپ بھی اس کی ختم ہو گئی. اور کچھ ہی عرصہ گزرا، پھر جو ان معاملات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بری ہو گیا، باہر آ گیا مولوی. پھر ایک بھائی نے اقرار جرم کیا تھا کہ میں نے قندیل کو مارا ہے. اس کے ساتھ اس کے دوسرے بھائی کو بھی شامل تفتیش کیا گیا اور پتہ چلا کہ یہ بھی مشورے میں شامل ہے. پہلے وہ بری ہوا جو مشورے میں شامل تھا، بعد ازاں وہ اصلی مجرم، اصلی قاتل رہا بری. نہ کسی مریم نواز کی کسی کمیٹی نے کچھ کیا، نہ انسانی حقوق کے اداروں نے کچھ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم ایک شہرت یافتہ پرسنالٹی کو، یا سیلیبریٹی تھی وہ، اس کو قتل کرنے والا آرام سے چھوٹ جائے. کیسے ممکن ہے؟ ہمارا عدالتی نظام ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کر رہا ہے؟ وہ باپ جو کہہ رہا تھا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ ماں جس کی ایک ایک سہولت کے لیے، جس کے آرام کے لیے قندیل نے دنیا جہان کی نعمتیں اس کے گھر میں پہنچا دی، جو کہہ رہی تھی میں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے اس قاتل کو معاف کیا تو وہ باہر آ گیا، آج بھی زندہ ہے. اور قندیل بلوچ کا عمران خان کے ساتھ عشق ادھورا رہا. عمران خان، قندیل بلوچ، بشرا بی بی، فرح گوگی، اداکارہ نور، یہ ایک ایسی الجھی ہوئی گتھی ہے نا جو سلجھتے بڑا ٹائم لے گی. اس میں ایک بات کا چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ بعض لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ نیلے کپڑے والی تیری تے پیلے کپڑے والی میری. یہ کیا کہانی ہے؟ کسی اور دن بتاؤں گا. اللہ حافظ.
اور جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.